بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی اہم خبریں ہیں. شہباز شریف پہ نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلط حلف نامہ مبینہ طور پر جمع کرایا الیکشن کمیشن میں. ملک ریاض ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا، اور کافی برہم نظر آتے ہیں. اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے ساتھ بدسلوکی جاری رکھی گئی تو وہ بہت سے لوگوں کے راز فاش کر سکتے ہیں. محسن نقوی کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ ایک غلط تقریب میں گھس گئے. وہ وہاں گئے ہی نہیں، اگرچہ سرکاری ذرائع سے یہ خبریں چلائی جاتی رہیں. ذمہ دار ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ایسی تقریب میں چلے گئے جس پہ چین ناراض ہو سکتا ہے. عمران خان کے بارے میں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. بہرحال جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حوصلے میں ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ میں بڑی سخت نکتہ چینی کی ہے. شہباز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن میں عادل بازئی ایم این اے کا حلف نامہ جمع کرایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. بعد میں جب 26ویں ترمیم کا وقت آیا تو عادل بازئی نے، جو بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں، نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا تو شور مچ گیا. نون لیگ کے نے عادل بازئی نے پارٹی کے خلاف بغاوت کر دی ہے. یہ شور مچا. لیگ نے اعلان کیا کہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی پر انہیں نااہل قرار دیا جائے گا. نون لیگ نے اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دی. الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل کر دیا. کوئٹہ کا نوجوان سپریم کورٹ پہنچ گیا. عدالت عظمیٰ نے اسے بحال کر دیا. اصل میں میڈیا پر یک طرفہ موقف چلتا رہا. عادل بازئی کی کسی نے بات سنی ہی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے مبینہ طور پر عادل کا جعلی حلف نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا تھا. عادل نے تھانے میں درخواست دے دی، انہوں نے وصول نہ کی. وہ مجسٹریٹ کے پاس چلا گیا، وہاں سے پولیس کو آرڈر ملے کہ وہ تحقیقات کرے. ایس ایچ او نے عادل کو سچا قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سب لوگ جو ہیں وہ حکومتی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتے. اس میں ایک ایس ایچ او بھی ہو سکتا ہے. عادل نے سپریم کورٹ میں اپنی سچائی ثابت کر دی کہ وہ تو تحریک انصاف کا ایم این اے ہے. عمران خان کے نام پر ووٹ ملے اور تحریک انصاف نے اسے ٹکٹ دیا تھا. انتخابی نشان چونکہ ملا ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اور شہباز شریف نے ان کا جعلی حلف نامہ الیکشن کمیشن میں داخل کرایا. یہ بھی ثابت کر دیا کہ حلف نامہ جعلی ہے، واقعی جعلی ہے. سپریم کورٹ نے اس کیس میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دے سکتی ہے. اطلاعات ہیں یہ کیس کسی وقت بھی چل سکتا ہے. عادل بازئی کو سچا قرار دینے والے پولیس افسر نصیب اللہ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے. کیس میں بیان دینے والے کو اٹھا لیا گیا اور اسے مبینہ طور پر الٹا لٹکا کر مارا گیا، اور مبینہ طور پر اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا. عادل بازئی کے مطابق شہباز شریف نے جس اوتھ کمشنر سے حلف نامے کی تصدیق کرائی تھی، اس کا لائسنس تو 2019 میں کینسل ہو چکا تھا. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ تفصیلی فیصلہ تھا وہ جاری ہو گیا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عادل بازئی نے حلف نامے سے متعلق صدر نون لیگ شہباز شریف پر الزام لگائے ہیں، جو اس وقت وزیر اعظم ہے. جس سول مجسٹریٹ کے سامنے یہ معاملہ زیر التوا ہے وہ جلد اس کا فیصلہ کرے. پارٹی ڈکلیریشن کا تنازع سول کورٹ طے کرے گی، الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. جسٹس عائشہ ملک نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس کے حقائق بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا. اس نے ایک سیاسی جماعت کے حق میں اپنا جھکاؤ ظاہر کیا. الیکشن کمیشن کی حکومت کے حق میں جھکاؤ سے سیاسی نظام کی قانونی حیثیت متاثر ہوگی. قانونی حیثیت تو متاثر ہو ہی چکی ہے، عدلیہ کا وجود ہی کہاں ہے. یہ خبر یہ ہے ظلم خلیل زاد نے
ٹرمپ کی نئی حکومت کے خیالات کی تصویر کھینچی ہے. ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ٹرمپ کی تقریب حلف وفاداری میں شرکت کی. اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو ٹرمپ کی اس تقریب میں خاص مہمان ہوتے. پاکستان کے لیے خسارہ. واشنگٹن ڈی سی میں تشریف لے گئے جناب محسن نقوی. وہ کچھ خفیہ طریقے سے گئے. امریکی صدر کی تقریب حلف وفاداری میں شرکت کے آرزومند تھے، اور اس وقت وہ ایک متنازع صورتحال کا شکار ہو گیا جب امریکی سینیٹرز سے ملاقات کی کوشش کے دوران مبینہ طور پر وہ غلطی سے نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کے زیر اہتمام ایک تقریب میں گھس گئے جو چینی کمیونسٹ پارٹی کی مخالف سمجھی جاتی ہے. چاہے نقوی صاحب کی اس تقریب کو، جس کا مخفف ہے NFC، میں مبینہ موجودگی حادثاتی تھی یا ان کی خود اعتمادی کی بنا پر جو حد سے بڑی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس سے کئی سنگین سوالات پیدا ہوئے ہیں. بطور وزیر داخلہ ان کی اس قسم کی غلطی ان کے ذاتی اعمال تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پاکستان کی دہائیوں پر پھیلی پرانی تائیوان پالیسی میں ممکنہ تبدیلی یا چین کے حوالے سے ان کے انداز فکر میں تبدیلی کی مظہر سمجھی جا سکتی ہے. نقوی اگر پاکستان کی چین پالیسی کو اس کے سب سے قریبی اتحادی کے بجائے صرف ایک اتحادی کے طور پر دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا. ان کے اقدامات چین کو غلط پیغام بھیجنے کا مظہر سمجھے جا سکتے ہیں، جو پاکستان کی اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کے لیے نہایت اہم ہے. چین جزیرہ تائیوان کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے، جس وقت امریکی حمایت یافتہ باغی حکومت کے قبضے میں ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کو فوراً نقوی کے اس اقدام کے بارے میں وضاحت کرنی چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو اس سے لا تعلقی ظاہر کرنی چاہیے اور ایک واضح بیان جاری کرنا چاہیے. اس سے پہلے پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا محسن نقوی کا، اس سے پہلے کہ پاکستان کا کوئی گودی میڈیا محسن نقوی کا دفاع کرے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کیا ہے. یہ تنظیم 4 جون 2020 کو ایک چینی منحرف گوا وینگئی ان کا نام ہے، اور سابق ٹرمپ مشیر سٹیو بینن نے قائم کی تھی، جس کا مقصد چینی کمیونسٹ پارٹی کو ہٹانا اور چین میں بقول ان کے جمہوری حکومت قائم کرنا ہے. اگر یہ تنظیم انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی کو فروغ دینے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اس کے بانیوں پر دھوکہ دہی کے الزامات اور تحریک کی محدود حمایت یا قانونی حیثیت کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیشہ متنازع رہی ہے. پاکستانی اخبارات میں جو خبریں چھپی ہیں ان کے مطابق وزیر داخلہ نے 2 امریکی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ برگمین اور تھامس ریچرڈ سوزی دونوں تائیوان کی حمایت کرتے ہیں. اس پس منظر میں پاکستان کے لیے اپنی ون چائنا پالیسی کا اعادہ ضروری ہے. پاکستان اور چین کے درمیان اتحاد، خاص طور پر چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور یعنی CPEC جیسے منصوبوں کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی اور سفارتی ترجیحات کے لیے اہم ہے. اس پالیسی سے انحراف علاقائی تعلقات کو غیر مستحکم کرنے اور پاکستان کے مفادات کو یہ تصویراتی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست نئے تعینات شدہ جج انعام امین منہاج صاحب کے سامنے مقرر ہو گئی ہے. کیس کی پہلی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی تھی، جو اس موضوع کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے ہیں. عدالت کی کوریج کرنے والے اخبار نویسوں نے اس پر شدید اعتراضات کیے ہیں، اور نہ صرف انہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ اعتراضات کیے ہیں کہ 10ویں نمبر کے جج کو یہ مقدمہ کیوں سونپ دیا گیا. چیف جسٹس پر بھی بات کریں گے.
اعتراضات دور کر کے کیس دوبارہ مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی، جیسے سمیع گل حسن اورنگزیب کے پاس جب یہ کیس کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اب یہ درخواست، جیسے میں نے عرض کیا، انعام امین میمن صاحب کے سامنے لگا دی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وکلاء سے اور میڈیا سے، تو اس میں انہوں نے کہا سب کو بتا دو ایک خوشخبری ہے، جلد وہ دن آنے والا ہے جس میں سب چکا ہوگا۔ میں جب بھی گوئی مطلع ہو جاتے ہیں اور جب میری بات سچ ثابت ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے میرے پاس کوئی موکل ہے جو مجھے بتا دیتے ہیں۔ میں ان بیوقوفوں کی درست چیف آف آرمی اسٹاف میں بڑی سخت نکتہ چینی انہوں نے کی ہے اور کہا کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات کو چھپانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے فالس فلیگ آپریشن اور 8 فروری انتخابی دھاندلی سے متعلق ہماری درخواستیں نہیں سنی۔ تحریک انصاف کے ساتھ پاکستانی تاریخ کی بدترین جاتیاں کی گئیں۔ ذل شاہ سے لے کر سمیع وزیر تک، وہ کوئٹہ کے جو وکیل تھے جن کا کوئی ذاتی کوئی خاندانی تنازع تھا، اس میں وہ قتل ہو گئے تھے۔ ہمارے ساتھ یہ دونوں کے مقدمے عمران خان پہ درج ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ظلم و جبر کی ایک طویل داستان ہے۔ ہمیں ملک بھر میں کسی بھی عدالت سے انصاف نہیں مل سکا، عدالتیں مفلوج ہیں۔ آج بھی ان کو یہی خوف ہے کہ کوئی جج میرٹ پر ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی درخواستیں نہ سن لے اور کہیں ہمیں انصاف نہ مل جائے۔ یہ جو بھی کر لیں، خدائی قانون ہے کہ ظلم و جبر کا دور زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ سعودی عرب کے ولی عہد کو یہ ذرا ایک یعنی قدر چوکا دینے والی بات ہے۔ انہوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا، کہا کہ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اپیل پر 7200 کے قریب غریب اور مستحق پاکستانیوں کو سعودی عرب کی جیلوں سے رہا کیا۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے عہدے اور اثر و رسوخ سے عام پاکستانیوں کی زندگی سنوارنے کا اقدام کر سکوں۔ سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان کے لیے جد و جہد کروں۔ مجھے یا بشرا بی بی کو القاضی ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا۔ ملک ریاض کوئی مالی فائدہ نہیں ہے۔ ملک ریاض اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جس نے ان سے اپنے ذاتی یا مالی فائدے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی۔ یہ بات تو درست ہے، چودھریوں نے فائدے اٹھائے، زرداری صاحب تو بزنس پارٹنر ہیں، اور شریف خاندان کے بارے میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ملک ریاض اس کی تردید نہیں کر سکتے کہ 40 ارب روپے انہوں نے ہتھیائے ان سے۔ زرداری کی طرح بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، عمران خان نے کہا، اور نہ ہی شریف خاندان کی طرح 1 ہائیڈ پارک دگنی قیمت پر بیچا ہے۔ میرے لیے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اہم تھا اور اسی کے لیے القادر یونیورسٹی قائم کی۔ انہوں نے مجھے تکلیف دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے چلائی جانے والی سوشل میڈیا کمپین کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اپوزیشن پچھلے 6 سال سے بشرا بی بی پر کیچڑ اچھال رہی ہے تاکہ کسی طرح میری کردار کشی کی جا سکے۔ جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہوئے ان کے پراپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں، اپنی جگہ وہ بھی اہم ہیں۔ تو مثلا حسین حقانی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کیا ہے کہ کسی اہم آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی محسن نقوی کی۔ انہوں نے کہا وزیر داخلہ کو امریکہ جانے اور یہ تاثر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ وزیر خارجہ کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اب تک ان کی ملاقات کسی ایسے خارجی تعلقات کا ذمہ دار ہو اور پاکستان کا حاصل۔ ایک خبر اور ہے، پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کا بانی پی ٹی آئی عمران خان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بشرا بی بی کی سزا سے وہ وقتی طور پر پریشان دکھائی دیے لیکن کمزور نہیں پڑے۔
انہیں جھکانے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ عمران خان ڈٹ گئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نہیں مانیں گے تو مذاکرات، اگر جوڈیشل کمیشن یعنی عدالتی کمیشن قائم نہیں کیا جائے گا تو مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں۔ شہادتوں پر جو جوڈیشل کمیشن نہ بنے تو حل نہیں نکلے گا۔ میرے ساتھ انہوں نے کہا میرے ساتھ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت بڑا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس پر تنقید کا سلسلہ بند کرے اور عمران خان نرم لب و لہجہ اختیار کرے۔ خان صاحب کا موقف یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ جب اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی تو پھر اس بارے میں سوچا جائے گا۔ عمران خان کو آج جیل میں اخبارات اور ٹی وی بحال کر دیا گیا تو عمران خان نے، اخبار میرے خیال میں ایک ہی ہے، ڈان اخبار، عمران خان نے مسکرا کر کہا صرف ٹرمپ کے حلف اٹھانے پر اخبارات اور ٹی وی بحال ہو گیا۔ جسٹس مسرت ہلالی والی آپ نے وہ گفتگو سن رہی ہوگی، تو ان کے خلاف یہ ایڈوکیٹ مدیح شاہ کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک جو ویڈیو لیک کی گئی ہے، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے ذرائع کہتے ہیں کہ مکمل، اخبار بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر جعلی ہے، جس میں محترمہ مسرت ہلالی پی ٹی آئی کے رہنما مشعل یوسف زئی سے بات کر رہی ہیں۔ گفتگو سے پہلے تبصرہ کیا گیا کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جج ہیں یا پی ٹی آئی کی کارکن، یہ فیصلہ پاکستانی عوام کریں۔ عمران خان کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے، مشعل یوسف زئی نے کوئی کہتے سنا جاتا ہے۔ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں، جسٹس صاحبہ فرماتی ہیں جواب میں مبینہ طور پر، جو اس میں لکھ میں ہے۔ میں عمران خان کی بہت بڑی فین ہوں، مجھ سے اگر عمران خان کے لیے کوئی ریلیف ملی تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اچھا، طور صاحب کہتے ہیں اس ٹویٹ پر کہ یہ جج مسرت ہلالی کی آواز ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ پی ٹی آئی رہنما مشعل یوسف زئی کی آواز ہے۔ خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک تو یہ جاہل ہیں اور پھر کوشش بھی نہیں کرتے۔ مشعل یوسف زئی کہتی ہیں یہ میری آواز نہیں ہے اور نہ ہی یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی آواز ہے۔ دوسرا، ہم دونوں پختون ہیں، ہمیں اردو میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دو خواتین کی بے تکی سی گفتگو مجھ سے جوڑنے کی یہ گھٹیا سازش ہے۔ اس بات کی عکاس ہے کہ پٹواری کیمپ اقتدار کو جاتا دیکھ کر آج کل کتنا پریشان ہے۔ توہین پشپا پر پنجاب کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ایف آئی اے کے ذریعے ماؤں بہنوں کو اٹھانے والے کیا سپریم کورٹ کی ایک خاتون جج کے حوالے سے ایسی مذموم اور جعلی آڈیو چلانے پر کوئی کارروائی کریں گے؟ ملک ریاض صاحب کا بیان یہ ہے، میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہی فیصلہ ہے، جتنا مرضی ظلم کر لو میں گواہی نہیں دوں گا، یعنی عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ پاکستان میں کاروبار کرنا سہل نہیں، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے وعدے وفا کیے۔ انگنت رکاوٹوں، سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے مجھے ہمیشہ سرخرو کیا۔ برسوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کے لالچ کو عبور گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ تو کی خواہش تھی کہ پاکستانی برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز، بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کی ابتدا ہو گئی ہے۔ دبئی کی ترقی کا راز نیب کا آج کا بے سرپا پریس ریلیز، یعنی کل کا، دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے۔ میں ضبط کرتا رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں۔
اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ مت بھولنا کہ پچھلے 20-25 برسوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں. اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن پاکستان کامیاب ترین پروجیکٹ بنا، اور اب اللہ کے کرم سے بیریا ٹاؤن پراپرٹیز دبئی بھی کامیاب ہوگا. اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کاروں کو دبئی میں آنے والے دبئی کے منصوبوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. 25 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی دنیا کی سب سے شفاف، سب سے زیادہ ایماندار کمپنی ہے. عالمی سطح کے مقابلے کے لیے اسی کو چنا گیا، اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک میں قانون کی پاسداری کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا، نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا. انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے گا. ملک صاحب کے دعوے تو خیر بہت مبالغہ میز ہیں کہ ہمیشہ ان کا کاروبار شفاف رہا ہے، اور اندیشہ یہ بھی ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ ہوگی. یہ پاکستانی ظاہر ہے ایک پاکستانی ادارے سے نسبتاً، حالانکہ انہوں نے دھوکے بھی بہت دیے ہیں لوگوں کو، وہ پراپرٹی خریدنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. اس کی نگرانی تو کی جانی چاہیے. نگرانی کرے گا کون؟ نہ کوئی عدالتی نظام ہے اور نہ کوئی افسر شاہی کی جو حالت ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ججوں میں ٹھن گئی ہے جناب، اس کے بہت سی تفصیلات آپ دیکھ چکے ہوں گے. اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ایک ہیرو بن کر ابھر رہے ہیں صورتحال میں. ریگولر بینچ کے اختیارات کی سماعت میں یعنی یہ جھگڑا یہ پڑا ہوا ہے کہ وہ سنے گا، آئینی بینچ سنے گا، یہ ریگولر بینچ. تو اس میں عدالتی معاون منیر ملک نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ پہلے کیس غلطی سے اس ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا. اگر یہ غلطی تھی تب بھی اس پر اب جوڈیشل آرڈر ہو چکا، عدالتی حکم صادر ہو چکا. اب عدالتی حکم کو دوسرا جوڈیشل آرڈر ہی بدل سکتا ہے. یعنی جو چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب پہ بہت سخت تنقید ہو رہی ہے، بہت ہی. جو سپریم کورٹ کوریج کرنے والے اخبار نویس ہیں، ذمہ دار اخبار نویس، وہ سخت تنقید کر رہے ہیں. اور اس میں سے بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنے اختیارات ہی سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور وہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ان کے منصب کے شایان شان نہیں ہیں اور قانون کے مطابق نہیں ہے. اختیار سماعت سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران عدالتی معاون حامد خان نے کہا سپریم کورٹ آئین کے مطابق ہی قائم کی گئی ہے. آئین میں لکھا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور دیگر ججز ہوں گے. جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کیا ہمارا شمار دیگر ججوں میں ہوتا ہے؟ جسٹس شکیل عباسی بولے اب تو شاید ہم دیگر ججز ہی بن کر رہ گئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کر، اٹارنی جنرل صاحب ویسے پوچھ رہا تھا ہم ججز کا حصہ ہیں. اٹارنی جنرل تھوڑا سا شرمندہ ہوئے، پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا جی بالکل آپ حصہ ہیں. جسٹس منصور علی شاہ بولے ویسے پوچھ رہا تھا، آج کل پتہ نہیں چلتا، کسی بات کا پتہ نہیں چلا. ہمارا مقصد توہین عدالت کی کارروائی نہیں تھا، لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ کیس واپس کیوں ہوا. یہ انہوں نے ریمارکس دیے اس دوران. اسٹیبلشمنٹ جناب پر اعتماد نظر آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ذریعے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو قائل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کسی حد تک کامیاب رہی ہیں. ایک کرپٹ اور امریکہ مخالف سیاستدان، یعنی ہم نے عمران خان کو ایک کرپٹ اور امریکہ مخالف سیاستدان جو ثابت کرنے میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر لی ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفارتکاروں کو امید ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی، کیونکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو یہ انہی سرکاری ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو اسرائیل اور چند یورپی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے. پینٹاگان کا وزن بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں ہوگا.
میرا خیال ہے یہ بڑا مبالغہ میں دعویٰ ہے. بات یہ ہے بڑی مشکل پڑے گی. عمران خان کی ٹیم وہ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم جو اعلانات کر چکی ہے اس سے پیچھے ہٹنے میں سے بڑی دشواری ہوگی. اور پاکستانیوں نے وہاں بڑی مدد کی ہے صدر ٹرمپ کی الیکشن جیتنے میں. اگرچہ میری رائے تو یہی ہے کہ انحصار اپنی قوم پہ کرنا چاہیے. خود کچھ کر لیں گے تو کہیں اور سے بھی مدد مل سکتی ہے، اور بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے، ٹرمپ پہ نہیں کرنا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے اس ساری بحث کے پس منظر میں کہ ایک جعلی حکومت ہے، ایک جھوٹی جعلی بالکل فراڈ حکومت ہے. اور یہ کیا، اور اس کی پارلیمنٹ کیا، اور اس کے قوانین کیا. ایک حکومت ہی بالکل سرے سے جعلی ہے اور اس کو ختم ہونا ہے تو اس کے بنائے ہوئے قوانین کی اہمیت کیا ہے؟ سب کچھ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.